یہ ہمارا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں، اب کر لیا ہے بلکہ. اس میں ہم جو ہے عام شہریوں کو، بچوں سے لے کے بڑے اڈلٹس تک کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن. یعنی کہ اگر جو ہے کوئی انسان جو ہے بے ہوش ہو کے گر جائے اور اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کس طرح سے اور سانس اس کا رک جائے تو کس طرح سے اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے، اس کو واپس لایا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر جنید جو ہیں وہ اپنے پروگرام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. یہ پروگرام ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ سیکھیں اور اس سے مستفید ہوں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم بہت ساری جانیں بچ سکتی ہیں. تو ڈاکٹر جنید ول اسٹارٹ وتھ یور پریزنٹ دس تھنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ thank you Dr. Azra, DG صاحب, thank you for the opportunity and thank you all for coming here. پاکستان میں ہر سال تقریباً 500,000 4 سے 5 مائک نہیں ہے یہ. دس از آل the mics we have. Yes. So شکریہ ڈاکٹر عزرا, ڈی جی صاحب اینڈ ادرس فار کمنگ ہیئر. میں اپنی ٹیم پاکستان لائف سیورز پروگرام کی جانب سے ڈاکٹر نور بیگ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں ایاز صاحب اور سہیب صاحب. وی آر ہیئر ٹو انفارم یو اینڈ شیئر ود یو پاکستان لائف سیورز پروگرام کے بارے میں. اس کی جو وجہ ہے اس پروگرام کو شروع کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 4 سے 5 لاکھ پاکستانیز کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے اور انجریز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور کارڈیک اریسٹ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کہ اچانک دل کی دھڑکن کو رک جانا. اور جب یہ ہوتا ہے تو ہم نے پرانی جو اسٹڈیز کی ہیں اس میں سروائیول یا میننگ فل سروائیول, ایسی سروائیول جس کے بعد انسان انڈیپینڈنٹلی رہ سکے, وہ تقریباً 0% ہے. ہارڈلی کسی کی جان ہم بچا سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی. اسی طرح سے اگر ہم روڈ سائڈ پہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس دیکھیں اور دیکھیں, اس میں بھی کئی گنا زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے ہمارا بہت سارے ممالک سے. اور ہماری خواہش یہ تھی اور ہماری ویژن یہ تھا کہ کسی طرح سے سروائیول کو, جان بچانے کے چانسز کو انکریز کیا جا سکے, بڑھایا جا سکے. اگر ہم پاکستان میں 1% امپرومنٹ لے آئیں, 1% امپرومنٹ, تو روز کی 10 جانیں بچ سکتی ہیں. ہیوج امپیکٹ صرف 1% امپرومنٹ سے. بہت سارے ممالک میں یہ پرسنٹ 20-30% تک ہوتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ آپ کتنی جانیں بچا سکتے ہیں اس ملک کے اندر, ہمارے سندھ کے اندر, اگر ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ شروع کے چند منٹوں میں جو بائی اسٹینڈر ہے, جو لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, فیملی ممبرز ہیں, سڑک پہ لوگ ہیں, نیبرز ہیں, ان کو وہ اسکلز آنی چاہیے کہ کرنا کیا ہے, وہ جان کیسے بچانی ہے جب تک کہ ایمبولینس نہیں پہنچتی یا ہسپتال تک نہیں پہنچتے. ہم اپنے پروگرام کے تھرو 4 چیزیں بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو. سب سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کون سے نمبر کو کال کرنا ہے جب ایمرجنسی ہو. لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ایمرجنسی نمبر کون سے ہیں. سندھ میں ود دا سپورٹ آف دی منسٹری آف ہیلتھ, ڈاکٹر عزرا اینڈ ادرس, 1122 کا نمبر لانچ ہوا ہے. یہ پورے پاکستان میں نمبر ہے, اب سندھ میں بھی آ گیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لوگوں کو پتہ ہو کہ نمبر کون سا کال کرنا ہے. اس نمبر میں جب بات کریں تو بتانا کیا ہے. ایڈریس پتہ ہونا چاہیے. لوگ اپنے ایڈریس بھول جاتے ہیں پریشانی کی حالت میں. تو ایک تو وہ بتائیں گے ہم کہ کون سا نمبر کال کرنا ہے, کیا بتانا ہے. دوسرا ہم یہ بات سکھائیں گے لوگوں کو کہ کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن یا سینے کو دبا کے ہارٹ کی کو کیسے پمپ کیا جا سکتا ہے. اچھا, ایک کوئک میں آپ کو انفارمیشن دے دوں کہ ہر منٹ جو گزرتا ہے بغیر کارڈیک کمپریشن کے, چیسٹ کمپریشن کے, تو 10% چانس کم ہو جاتا ہے سروائیول کا. 10% ہر منٹ پہ. 10 منٹ کے بعد تو چانس نہیں رہتا. تو اس لیے جب تک کہ ایمبولینس آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ چیک کرنا ہے کہ سانس نہیں آ رہی اور شبہ ہے کہ دل رک گیا ہے تو CPR شروع کریں. دوسری تو یہ چیز سکھاتے ہیں ہم. تیسری چیز سکھاتے ہیں کہ
کہ اگر کسی کو دیکھیں کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، ہاتھ سے پیر سے چوٹ لگی ہے، اس میں بھی چند منٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. کس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس جو گھر میں یا باہر آپ کے پاس کامنلی چیزیں اویلیبل ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے خون کی جو ہے بہاؤ کو کیسے روکا جا سکے. تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے. اور چوتھا اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایز اے لائف سیور کیسے پروٹیکٹ کیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی بچانے گئے خود انجرڈ ہو گئے یا خود اس میں آ گئے. تو یہ بہت بیسک قسم کی اسکل سیٹ ہے جو معاشرے میں ہر انسان کو آنی چاہیے. یہ 2.5 گھنٹے کا کورس ہے فی الحال، اور اس کو ہم نے جیسا لانچ کیا ہے ڈاکٹر عذرا نے کہا، ہم نے اسکولوں، کالجز، فرسٹ رسپونڈرز لائک پولیس اور لوگوں کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے. ابھی تک تقریباً 2 لاکھ لوگوں سے زیادہ ہم ٹرین کر چکے ہیں. سندھ کے اندر تقریباً 12,000 لوگ ٹرین ہو چکے ہیں. ہمارے پاس 250 کے قریب ماسٹر ٹرینرز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اور لوگوں کو یہ کام سکھا سکتے ہیں. یہ صرف ایک ادارے کا کام نہیں، یہ ساری سوسائٹی کا کام ہے. تو ڈاکٹر عذرا این ڈی جی صاحب ہیز الاؤڈ اس ٹو ٹرین دی ماسٹر ٹرینرز ہر ڈسٹرکٹ میں. وہ اپنا کام شروع کر رہے ہیں. ایک تو میڈم یہ بات ہے. دوسرا میں اگر لاء کی بھی تھوڑا سا بتا سکوں. جی ایک جو چیز سے آپ کو کافی اندازہ ہے کہ لوگ رکتے نہیں ہیں جب دیکھتے بھی ہیں. وہ ہیلپ کرنے سے ڈرتے ہیں. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ پولیس کچہری کورٹ سے ڈرتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہراس کیا جائے گا ان کو، اور کبھی کبھار ہوتا بھی ہے. تو دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر انکلوڈنگ ہماری جو نیبرہڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر بائی اسٹینڈرڈ پروٹیکشن لاز بنائے گئے ہیں. وہ لاز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی جان بچانے کی کوشش کی اور اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کی تو آپ پہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. لا آپ کو پروٹیکٹ کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا لا، بجائے اس کے کہ آپ کو تنگ کرے. تو وہ ہم نے ایک مسودہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا ڈرافٹ ڈاکٹر عذرا کہتے ہیں وی آر ڈسکسنگ دیٹ. سو ود دیٹ آئی ول اسٹاپ. اور بہت شکریہ آپ کا میڈم کرنے کا. آئی تھنک ڈاکٹر نور ول شیئر ہز پرسنل ایکسپیرئنس. جو ان کے ساتھ ڈاکٹر نور کے ساتھ پرسنل ایکسپیرئنس ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ اس میں بڑی دل گرفتہ بات ہے. اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نور اس میں بہت زیادہ وہ انٹرسٹ ان کا پیدا ہو گیا. ان کا وہ یہ ہو گیا کہ رسپانسبلٹی ابھی یہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے لوگوں کو بچانے کی جو ہے کاوشیں کرنی چاہیے. تو میں ڈاکٹر نور کو دوں گی، پہلے وہ بتا دیں پھر آئی ٹیک. بہت بہت شکریہ آنریبل منسٹر صاحبہ کا کہ اس اہم موضوع کے اوپر جس کا براہ راست تعلق انسانی زندگیوں سے ہے اور ان کے بچانے سے ہے، اس کا موقع دیا. اور ڈاکٹر جنید رزاق کا بہت تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں اس ٹیم کو لیڈ کرنے کے لیے اور ویژن پرووائڈ کرنے کے لیے کہ ہم کس طرح ان جانوں کو بچایا جا سکے جو کہ زندگی جن کی آسانی سے بچائی جا سکتی ہے اگر چند باتیں اگر معلوم ہوں عام آدمی کو. یہ میری کہانی ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں اس سفر میں. یہ پورے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ڈاکٹر جنید نے بتایا کہ اپنی جانیں کھو دیتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کمرے میں موجود بہت سارے لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور اس تجربے سے گزرے ہوں. میری والدہ کا انتقال دل کا دورہ بند ہو جانے سے ہوا، اور کارڈیک اریسٹ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اچانک دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور اس میں چند منٹ ہی ہوتے ہیں انسان کے پاس کہ اس کی زندگی بچائی جا سکے، جیسے ہم کہتے ہیں ایوری منٹ کاؤنٹس. اور ظاہر ہے ایک عام آدمی سے جس کا تعلق صحت کے شعبے سے نہیں ہے اور ایمرجنسی میڈیسن کے شعبے سے نہیں ہے، اس کو ہم بعد میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں کہ میں ایز این ایمرجنسی فزیشین جس کو یہ اسکلز آتی تھیں وہ وہاں موجود نہیں تھا، اور ظاہر ہے میری والدہ کی جان نہیں بچ سکی. ایسی کتنی ہی کہانیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح کو اٹھتے ہیں، اپنے کاموں پہ جاتے ہیں یا گھر پہ ہوتے ہیں، اور اچانک ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کا اچانک انتقال ہو گیا. اور کبھی ہم اس کو دل کے دورے کے نام سے اخباروں میں پڑھتے ہیں، میڈیا میں سنتے ہیں، کبھی سنتے ہیں کہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا. لیکن یہ صرف ایک خبر بن کے رہ جاتی ہے. اس خبر کے پیچھے ایک کہانی ہے اور اس کا تعلق براہ راست ایک زندگی سے ہے. اور جو نمبر آپ کو ڈاکٹر جنید نے بتایا کہ لاکھوں لوگ اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ان لاکھوں لوگوں سے وابستہ
لاکھوں فیملیز ہیں, خاندان ہیں جو کہ پھر سفر کرتے ہیں اس کے بعد, نہ صرف کارڈیک اریسٹ بلکہ حادثات کی صورت میں, ٹراما کی صورت میں, ایکسیڈنٹ کی صورت میں. اور ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں اگین منسٹر صاحبہ کے کہ اس امپورٹنٹ ایشو کو ٹیک اپ کیا اور پاکستان لائف سیورس پروگرام کو اون کیا اور کمیونٹی کو ٹرین کیا کہ ہماری اپنی یوتھ, ہمارے اپنے لوگ یہ اسکلز کو سیکھیں اور ان چند منٹس میں جہاں پہ زندگی بچائی جا سکتی ہے اس پہ فوراً عمل کریں. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان ظاہر ہے ان ممالک میں سے ہے جہاں پہ یوتھ کا نمبر بہت زیادہ ہے, جو اسٹرینتھ ہے یوتھ جو ہماری ہیں, اور ان اسکل سے امپاور کرنے سے زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں, فیملیز کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں. اور آئی تھنک ہم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وی ول میک پاکستان اے نیشن آف لائف سیورس, تو انشاءاللہ اس پروگرام کے تھرو اور منسٹر صاحبہ کی گائیڈنس کے تھرو آئی تھنک ہم صحیح ڈائریکشن میں ہم نے یہ قدم بڑھایا ہے. اور آئی ہوپ کہ ہم آنے والے کچھ دنوں میں اس کا پازیٹیو امپیکٹ دیکھنا شروع کریں گے, نہ صرف ملکی سطح پر بٹ ود دا ہیلپ آف دی گورنمنٹ انٹرنیشنل سطح پہ بھی انشاءاللہ پاکستان کا جو نام ہے وہ ان قوموں میں شمار ہوگا جن کی یوتھ جو ہے وہ زندگیاں بچانے میں پہلے نمبر پہ یا شروع کے کچھ ممالک میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا. تو تھینک یو اگین, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس لیے مدعو کیا گیا ہے کہ پریس کے ذریعے ہم یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ جس کو بھی اس ٹریننگ کے لیے وہ جو بھی آتا ہے سامنے, ہم اسے ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں. اور جیسے کہ بتایا گیا کہ بہت سارے ہمارے ٹرینرز جو ہیں تیار ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹریننگ میں حصہ لے سکیں. بلکہ میں تو پریس والوں سے کہوں گی کہ وہ بھی اگر ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نام جو ہیں ہمیں بتا دیں تاکہ ہم انہیں بھی شامل کر لیں اس ٹریننگ میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی ٹرین ہو جائیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر جوان اور بالغ انسان جو ہے اس ٹریننگ سے ٹریننگ حاصل کرے اور بہتر طریقے سے ہم جانیں بچا سکیں. اس سلسلے میں ہم اسکولوں میں بھی ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ ٹیچرز جو ہیں اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیں کالجز اور اسکولس میں اور یونیورسٹیز میں. اور اسی طرح ہمارے پیرامیڈکس, میڈکس اور جو ہمارے جو ہے ہیلتھ کے پرسن ہیں ان کو بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ پولیس جو ہے جو روڈوں پہ ٹریفک پولیس اور یہ وہ موجود ہوتی ہے ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں میں ڈاکٹر جنید کا شکریہ ادا کروں گی, ڈاکٹر نور کا شکریہ ادا کروں گی, آغا خان یونیورسٹی کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے یہ ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرایا ہے. اس میں جو ہم لا بنانے جا رہے ہیں وہ لا ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا ہے, وہ ویٹ کر کے جب انشاءاللہ ہمیں بھیج دیں گے تو وہ کیبنٹ اور پھر اسمبلی کے تھرو ہم پاس کر دیں گے, تاکہ جو انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے, اور خدا نہ خواستہ کیونکہ مدد کرنا فرض ہے ہمارا, لیکن یہ بھی یہ تو جانیں بچانا اللہ کا ہے, اور وہ جان جو ہے وہ بچ بھی سکتی ہے اور بچ نہیں بھی سکتی. تو اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ جو بندہ جو انسان جو وہاں کھڑا تھا اور اس کی مدد کر رہا تھا اس کے اوپر کوئی جرح نہ ہو اور اس کے پر کوئی قانونی پیش رفت نہ ہو. تو اس وجہ سے ہم یہ لا بنانے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی سوال ہو تو میڈم اس حوالے سے اگر آپ یہ قانون بنا رہی ہیں تو سب سے بڑا جو اہم جو مسئلہ آتا ہے جو بیچارہ مدد کرتا ہے ہمارے معاشرے میں, جو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جس نے مدد کی اسے سالوں تک عدلیہ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے, پھر وہ چکر لگاتا رہتا ہے, اس کے بعد پولیس کی پیشیاں, تو پھر اسے کیسے ختم کریں گے؟ یہ ہمارے پاس پہلے بھی لا ہے. نہیں, یہ ایسا کوئی لا نہیں ہے. لا ہم ابھی بنانے جا رہے ہیں اسپیشلی کہ وہ جب سی پی آر دے رہا ہو یا کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن جس کو کہا جاتا ہے, یا دل کی حرکت جب بند ہو جائے تو اس کو واپس سینے کو دبا کے اس کو واپس لانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کے اوپر قدغن نہ ہو. لیکن یہ ایسا لا نہیں تھا, اس وجہ سے ڈال رہے ہیں. وہ جو لا ہے آپ کا کہ وہ کوئی گاڑی میں لے کے زخمی انسان کو پہنچ جاتا ہے اسپتال میں تو ان کے اوپر جو ہوتی ہے جرا, لیکن زخمی انسان کو آپ کو ابھی ایمبولینسز کو بلانا پڑتا. اس میں ہم یہی ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ ایمبولینس کو بلائیں, جب تک ایمبولینس آتی ہے آپ جو ہے اس کی دل کی حرکت شروع کرنے کے لیے کچھ اقدام اٹھائیں, وہ اقدام سکھا رہے ہیں ہم.
عام آدمی کیسے اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے؟ بالکل پروگرام آن لائن بھی ہوگا؟ نہیں، یہ آن لائن نہیں ہے، یہ جو ہے بیکاز فزیکلی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کمپریشنز کر رہا ہے. اس کے لیے جو ہے اگر ہم ویب پیج اگر ویب سائٹ بنا لیں گے، اس پہ اوپر اگر آپ لوگ جو ہے اپنے جو بھی انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنا نمبر CNIC نمبر ٹیلی فون نمبر دے دے تاکہ اس کو پھر کانٹیکٹ کر کے اس کو ٹریننگ کے لیے بلایا جائے. اٹ از میں بتا دوں ویب سائٹ کا www.plsp.org.pk. تو یہ اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ سے کوئی بھی آپ کو جو ہے جو ٹرینرز ہیں وہ کانٹیکٹ کر لیں گے. اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں اور کس طریقے سے آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں کس ڈیٹ پہ. دیکھیں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. کیبنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ کوئی ایکسٹرا دیکھیں ہیلتھ رسک الاؤنس کووڈ کے لیے شروع کیا گیا تھا اور کسی چیز کے لیے. اس وقت ڈاکٹرز نے یہ بالکل واضح طور پہ ان سے ڈسکس کیا گیا تھا کہ ہم یہ کووڈ کے لیے دے رہے ہیں اور کووڈ کے لیے یہ ہیلتھ رسک الاؤنس دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ نہیں دیا جائے گا. تو اب بھی ان کا جو ہے احتجاج کرنا سراسر ناانصافی ہے اور انہیں نہیں کرنا چاہیے. ہم ان سے جو ہے انگیج کرتے رہیں گے تاکہ یہ واپس کام پہ آ جائے. اور ابھی ٹوکن اسٹرائکس کر رہے ہیں جس کی دیکھیں یہ اسی وجہ سے میں کہتی ہوں مورل اپٹیٹیوڈ. اگر مورالٹی ہو تو یہ انسان اپنے ہمیشہ ڈاکٹرز جو ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی تنخواہ اپنی ذات سے متعلق بات کرتے ہیں. بتائیں کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ مریضوں کو صحیح دوا نہیں مل رہی، مریضوں کا صحیح علاج جو ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں مسنگ ہے اسپتال میں. یہ آ کے ہمیں بتائیں نا. یہ جو ہے اسٹرائک کرنا کہ اور مریضوں کی جو ہے جانیں جو ہے ان کو خطرے میں ڈالنا، یہ تو غلط بات ہے، سراسر ناانصافی ہے. اسی کو لے کر ایک سوال ہے کہ جامشورو کے اندر ایک صحافی ہے، ان کے بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے. ریسنٹلی اپریل میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. مئی میں آپ کے سیکریٹریٹ نے اس کا لیٹر نکالا ہے انکوائری کے لیے ڈی جی صاحب کو لکھا ہے. مجھے نہیں پتا ڈی جی صاحب کی کیا فائنڈنگ ہے، اس کے اوپر کیا ہوا ہے. اسی کے ساتھ میڈم ایک اور واقعہ ابھی ریسنٹلی ہوا میرپور ناگ کے اندر. ایک اور بچہ ہے وہ ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جب معلوم پڑا ڈاکٹر کی انکوائری ہوئی کہ یہ ڈاکٹر نے کس طریقے سے لاپرواہی دکھائی، پتہ چلا وہ ڈاکٹر سسپینڈ تھا. If the doctor is suspended, then how is that possible that he is doing the job? اور ڈی ایچ او کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اس کے بارے میں ڈی جی بتاتے ہیں آپ کو. ڈی صاحب یو ول ٹیل. یہ آواز تھینک یو میڈم. یہ جو واقعہ آپ جامشورو کا کہہ رہے ہیں یہ کوٹری DHQ ہاسپٹل، اور جیسے ہی فرسٹ ڈے پر اس کے گریٹ فادر نے یہ پوسٹ اپنی سوشل میڈیا پر رکھی، ہماری ٹیم اسی دن آفٹر نون میں ہاسپٹل گئی. ہم نے ایک چیز چیک کی، ریکارڈ، وہ ڈیوٹی روسٹر، ڈاکٹر سے بات کی، اس شخص کا کانٹیکٹ نمبر ہم نے ٹریس کیا. اس کو ہماری ٹیم فون کرتی رہی کہ آپ آ جائیں، آپ بتائیں کیا ہوا ہے یا ہم آپ تک آ جائیں، بٹ ہی ڈیڈنٹ کم اپ. تو پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. واقعہ یہ ہے کہ اس کا بچہ ماں کے پیٹ سے وہ اسٹل برتھ تھا، مرا ہوا پیدا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے ان کو بالکل اٹیک کیا تھا. ڈاکٹرز نے ان کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی اور لیٹر آن اس بندے سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا. ہم نے ان کو یہ چیز ایکسپلین کر دی کہ وہ جو اچھا ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ وہ ان کی جو مسز ہیں وہ بچے کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کمپلیکیشنس ہیں. لیڈی ڈاکٹرز نے لیبر روم میں بالکل ان کو اٹینڈ کیا اور یہاں تک بھی ہے کہ اس کی سرجری کی بھی وہ پریپریشنس تھی. وہ جیسے آئے اور آٹو برتھ پہ وہ بچہ اسٹل برتھ یعنی ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہوا. اس کو پیڈیاٹریشن بھی آن اس ڈیوٹی موجود تھا.
رہی بات آپ کی ورکو خاص کی، وہ دیکھیں بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. ہم اس کی باقاعدہ انکوائری کر رہے ہیں کہ وہ سسپینڈیڈ فرام ڈیوٹی ڈاکٹر وہ کیسے وہ جاب کر رہا ہے. تو ہم ود ان فیو ڈیز یہ پرٹیکولرس بھی آپ کو اپنے وہ تھرو پریس ریلیز آپ تک پہنچا دیں گے. اچھا، یہ جو کوٹری کا واقعہ ہے وہ ہم اپنے پریس ریلیز کے تھرو آپ سب کے لیے بھیج چکے ہیں. ہاں جی، ہاں سندھ بھر میں ڈیٹا بتا دیں. دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا اچھی چیز ہے، لوگوں کو ٹریننگ دینی چاہیے. ایک 17 سال کا نوجوان ہے، رنگ ساز ہے، کلر کرتے ہوئے اسکول سے گرا تھا، اس کو 16 ٹانکے آئے تھے، ٹراما سینٹر میں ایڈمٹ رہا، آئی سی یو میں تھا. رات 3 بجے اس کو یہ کہہ کے فارغ کیا کیا کہ بیڈ کسی کو دینا ہے، وہ گھر گیا. اس کے بعد سے وہ مسکل بھی پورا دن ٹراما سینٹر کے باہر کھڑا رہا، کوئی اس کو ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. سول اسپتال گیا، سول اسپتال نے کہا ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، پھر وہ کو ایڈمٹ کروانے کے اس کے باوجود ایڈمٹ ہوا، آج بھی وہیں کھڑا رہا. تو جب پیشنٹس ہی ایڈمٹ نہیں کریں گے، بیچارے خوار ہو رہے ہیں، نوجوان ہے وہ بالکل. ایک دو چیزیں اس میں واضح کر دوں. ایک تو جو آپ نے کہا کہ ٹراما سینٹر سے اس کو فارغ کر دیا گیا. دیکھیں بیڈس کی ہمیں قلت ہے، بہت شدید قلت ہے. ٹراما سینٹر بہت بڑا ہوا ہے، اس پہ پریشر بہت ہے. اس کے لیے ہم ایک اور ٹراما سینٹر کھولنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس میں اے ڈی پی میں ہم نے اس بجٹ میں ڈال دیا ہے. وہ ٹراما سینٹر کراچی کے لیے، میں کراچی کی بات کری، دوسری جگہ بھی ہم کھولنے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ایک ٹراما سینٹر کھل جائے گا. زندگی خطرے میں، اس کو نکال دیں گے کیا؟ نہیں، زندگی خطرے میں نہیں ہے. اس کو 16 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. ڈاکٹرز نے دیکھ کے ہی اس کو ڈسچارج کیا ہوگا. اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے گھنٹوں، نہیں دیکھیں، اگر آج بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے گھنٹوں اسپتال کے باہر، تو اس کا مطلب اس کی انکانشیس نہیں پڑا ہوا ہوگا. اگر وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر انکوائری کر دیتے ہیں. میں ڈی جی صاحب کو کہتی ہوں اس پہ انکوائری کر لیں. لیکن اگر وہ گھنٹوں اس کو ہاسپٹل کے باہر کھڑا لٹایا ہوا بھی ہے تو وہ تو اس کی جان خطرے میں نہیں ہو سکتی. لیکن ہم پھر بھی انکوائری کر لیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم دو پیشنٹس بستر پہ نہیں ڈال سکتے. ہم چاہیں گے کہ اسے کیونکہ ایمرجنسی علاج ہو چکا ہے، ہم کسی اور اسپتال، سول اسپتال یا کسی اور جگہ ہم داخل کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ ڈاکٹرز کی نگہداشت میں ہو. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو ہے ٹائیفائڈ کے کیسز جو ہیں بڑھ رہے ہیں، بالکل بڑھ رہے ہیں. XDR ٹائیفائڈ ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے لیے ہم گاوی سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک کیمپین کی تھی 2-3 سال پہلے 2019 میں ہم نے ایک کیمپین کی تھی TCV یعنی کانجوگیٹڈ ٹائیفائڈ ویکسین کی. ہم نے ایک کیمپین کی تھی جس کی وجہ سے نمبر بہت کم ہوتے چلے گئے. یہ اسپیشلی جو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے اس کے نمبرز بہت کم ہوتے چلے گئے. لیکن کیونکہ اس کی 3 سال کی اس کی جو ہے ایفیکیسی ہوتی ہے یا 3 سال تک اس کا اثر رہتا ہے ویکسین کا. ابھی 3 سال گزر گئے ہیں تو ابھی آہستہ آہستہ ہم بڑھتے ہوئے نمبرز دیکھ رہے ہیں. تو ہم دوبارہ ایک کیمپین شروع کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو ہم روٹین میں، جو ہم 2 سال سے کم کے بچے ہیں ان کو تو روٹین میں ہم ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑے جو بچے ہیں ان کو ہم روٹین میں ویکسینیشن نہیں کرتے. تو اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک اور 15 سال تک کے بچوں کے لیے یہ ویکسینیشن کا کیمپین شروع. کیسز میں سمجھتی ہوں کوئی 3000 کے قریب ہیں. XDR in 9 districts. یہ جو ہے جو ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ یعنی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے وہ ہمارے پاس 3000 کے قریب ہے. وہ ملیر ہے، ایسٹ ہے، بہت کراچی کے سارے ڈسٹرکٹ، حیدرآباد کا کچھ ایریا ہے، اس میں جو ہے یہ ہے. اچھا میڈم، یہ میں لائف سیونگ پروگرام کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا، بہت اچھا پروگرام ہے، آپ اس کو شروع کر رہے ہیں. لیکن میڈم آپ نے سمجھتے ہیں اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پمفلیٹس بینرس کے ذریعے، اور اس کا کوئی مطلب کوئی کسی جگہ کوئی بیٹھ کے بھی جو ہے نا لوگوں کی رجسٹریشن کی جا سکے تاکہ آسانی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تحت بہت سارے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں سسٹین نہیں رہتی اور اکاؤنٹیبلٹی کے بہت ایشوز ہیں. لائک ابھی آپ نے ٹراما سینٹر کی بات کی کہ آپ ٹراما سینٹر بنا رہے ہیں، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ لیاری ہاسپٹل میں بھی ٹراما سینٹر بنا ہے، سعود آباد ہاسپٹل میں بھی ٹراما سینٹر بنا ہے. لیکن سعود آباد والے میں تو ابھی تک آپ کا بھی وزٹ نہیں ہوا.
تو میڈم اور جہاں تک ADP کی بات ہے تو ADP اسکیم دیکھیں کراچی میں بہت ساری ADP اسکیمز ہیں جو لاسٹ ایئر 7-8 سال ہو گئے. PID میں ایک ہاسپٹل ہے, اس کی ADP اسکیم باقی ہے. چنیسر کوٹ میں سعید غنی صاحب کے حلقے میں ایک ڈسپینسری بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے, اس کی عمارت ہے, اس کی آدھی ہم نے کر لی ہے. لیکن وہ میڈم آدھی بھی کر لی لیکن اتنی اس میں نہیں وہ کر رہے ہیں. ساری 40 ٹراما سینٹر سندھ میں بھی تیار پڑے ہوئے تو وہ بھی رک گیا. نہیں میں بتاتی ہوں, ان کا وہ ٹراما سینٹر بہت غلط چنے گئے تھے, افسوس کی بات ہے. وہ صحیح طریقے سے ان کی سلیکشن نہیں ہوئی تھی. ابھی جو میں بات کر رہی ہوں, سوری آپ کو کٹ آف کیا, جو لیاری سعود آباد کی ٹراما سینٹرز ایکچولی ہم دیکھ رہے ہیں HR کی کمی ہے, اس وجہ سے ہمارے یہ ٹراما سینٹر صحیح کام نہیں کر رہے. ابھی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ جو ہمارا کراچی کا ٹراما سینٹر ہے وہاں انسٹیٹیوشن ہے, وہاں ٹریننگ ہوگی, HR ڈیولپ ہوگا, لوگ جو ڈاکٹرز جو اسپیشلائزڈ ہیں ٹراما میں وہ ان کی ٹریننگ ہوگی, اور پھر وہ ہر جگہ ہم ان کو تعینات کریں گے, ڈسٹرکٹس میں بھی, کراچی کے باہر کے ڈسٹرکٹس میں بھی, کراچی میں بھی. اور اس طریقے سے ہم ADP کی جو اسکیم میں بتا رہی ہوں وہ ایک ہسپتال بنی ہوئی ہے, رزاق آباد کی ہسپتال. ہم اسے اب اس کے اندر اس کو اپ گریڈ کر کے اس میں بہتری لا کے OTs بنا کے تھوڑا سا اس میں اکوپمنٹ کے لیے ہم نے پیسے رکھے, اس طریقے سے کریں گے. ہم نئی ہسپتال نہیں بنانے جا رہے ٹراما سینٹر کے لیے. اکوپمنٹ کے حوالے سے میں بات کروں تو جہاں تک آپ بجٹ کی بات کریے, سندھ گورنمنٹ کی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ بہت زیادہ بجٹ دیتی ہے. بالکل اس سال بھی 1 ارب کی ADP اسکیم آپ کے پاس موجود ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اسکل اسٹاف کی, وہ تو چلیں ٹھیک ہے آپ ٹریننگ کریں گے, لیکن جو مشینری خریدی جاتی ہے, جو اکوپمنٹ خریدا جاتا ہے, وہ بھی اگر سعود آباد چلی جائیں آپ لیاری ہسپتال کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ ڈسکرپنسیز نظر آئیں گی. اس حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے لیکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نہیں, وہ سینٹرل کمیٹی ہماری ہے جو اکوپمنٹ اور میڈیسنز اور چیز خریدتی ہے اس کے. اور اسی وجہ سے ہم نے ٹراما سینٹر کو انوالو کیا کہ وہ جو ہے اسپیشلائزڈ ہیں اس میں, اور وہ ٹراما سینٹر ہی اکوپمنٹ کی پرچیزنگ کرے گی. آپ دیکھیں تو ٹراما سینٹر کو ہم نے جو ہے فعال بنانے کے لیے انڈیپینڈنٹ یونٹ بنایا ہے, سیلف سسٹیننگ انڈیپینڈنٹ یونٹ. ہم اس کو صرف پیسے دیتے ہیں. ہاں, وہ اس کا جو ہے ایک بورڈ ہے جو اس کی کارکردگی کو دیکھتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے اٹانومس باڈی ہے, سیمی اٹانومس باڈی ہے. تو وہ سیمی اٹانومس ہونے کی وجہ سے اس میں بہتر کارکردگی آتی ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. وہ ہمارے جو ہے پروسیجرز ہیں ان سے ہٹ کے وہ جو ہے مارکیٹ بیسڈ جو ہے میڈیکل پرسنل کو اٹھاتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے. اور یہ ہم اسی ماڈل پہ دوسرے ٹراما سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. اور یہ ٹراما سینٹر یہ جو ہمارے پہلے تھے وہ ایمرجنسی سینٹر تھے, وہ ٹراما سینٹرز نہیں تھے. ان کے ایمرجنسی سینٹرز کو ہم نے جو ہے وہ صحیح نہیں چل رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس HR نہیں تھے, ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں تھا. CRC کے حوالے سے آخری چیز آپ نے CPC کی بات کی ہے. لاسٹ ایئر میں میری آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اس کے اوپر برڈن بہت ہے, اس کی کمیٹیاں بنائی جائیں گی. اس سال صورتحال یہ ہے کہ جن ADPs کی ہم بات کر رہے ہیں ان ADPs کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے AGR کی جانب سے بلنگ کی وہ 12 جون جو ہے وہ آئی ہے, لیکن ابھی 4 دن پہلے انہوں نے وہ 1 ارب کی ADP کی ویلیویشن رپورٹ جاری کی. تو آپ بتائیں میڈم 12-14 دن میں آپ اس 1 ارب کی کیسے مشینری خریدیں گے, کیسے بلنگ کریں گے؟ دیکھیں اس میں میں بتاتی ہوں, اس دفعہ ہمارے CPC کی ہم نے سب کمیٹیز بنا دی ہیں جو ہر چیز کے لیے الگ الگ کمیٹیز تیار ہیں. پرابلم اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہماری ڈالر کا ریٹ فلکچویٹ اتنا کر رہا تھا کہ ہر روز فلکچویشن آ رہی تھی. تو ہم جب ٹینڈرنگ پروسیس میں جاتے تھے تو وینڈرز ہی نہیں آتے تھے ہمارے پاس, اس وجہ سے ذرا سا وہ پرابلم ہوئی. دوسرا ہمارے پاس جو پیسے تھے وہ پرانے ریٹس پہ تعین کیے گئے تھے, اور وہ نئے ریٹس جو تھے بہت ایکسیڈ کر گئے. ابھی آپ کو پتہ ہے ڈالر 296 پہ 98 پہ ہے, اور یہ جو ہے ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ڈائیورٹ کر کے ہمارے پاس جو انسپینٹ منی ہے, جہاں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور خرچ نہیں ہوئے, انہیں اس جگہ لے جائیں جہاں سے جلدی پروکیورمنٹ ہو سکتی ہے. کل بجٹ کا 19% لگتا ہے, لیکن سرکاری اسپتالوں میں نہ ویلچیئرز ہیں, فلائی اداروں کی سیلانی و دیگر چلتی ہیں, اسٹریچر فلائی اداروں کی طرف سے ادویات نہیں ہے, کینسر کے پیشنٹ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکر کھا رہے ہیں, ٹراما سینٹرز میں مریضوں کے لیے جگہ نہیں ہے, وہ باہر پڑے ہوئے. بجٹ کیا ہے؟ بجٹ کم ہے. دیکھیں آپ کی امراض کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, آپ کا پاپولیشن بھی ایکسپلوژن ہے. آپ کے جب آپ کی
जितनी भी आप कोशिश करें हमारे रिसोर्सेज वो कैचअप नहीं कर सकते पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है। अब मैं तो दरख्वास्त करूँगी लोगों से कि कम बच्चे पैदा करें ताकि जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं, अभी देखें कितने नौजवान घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, बेरोज़गार हैं। ये हमारी अलमिया है हमारे लिए कि हम अपनी पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम पॉपुलेशन कम नहीं कर पा रहे, और इस वजह से हमारे रिसोर्सेज जितने भी हम बढ़ाते जाएंगे वो कम होंगे। मैडम एक सवाल है मेरा। हाँ मैडम, आपने इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू किया प्राइवेट एंटिटीज के साथ, प्राइवेट हॉस्पिटल और दीगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी हैं इनकी अगर कोई भी पेशेंट कोई भी जाता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वो इसको किस तरह से देखेंगे? मतलब नहीं, ये इमरजेंसी नहीं है, ये जो है ट्रेनिंग है कि आप खड़े हैं रास्ते में कोई बेहोश हो जाता है तो आप किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं। मैं पूछने चाह रहा हूँ कि आपने एक प्राइवेट एंटिटी को ही क्यों चुना? व्हाई नॉट आईसीआरसी, रेड क्रॉस या दूसरे इदारे? मैं ये बता दूं ये हुकूमत से कुछ चार्ज कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल फ्री में हमारी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है स्टेट ऑफ द आर्ट इनका जो है, और ये जो है इंटरनेशनली एफिलिएटेड है। जो हम इसमें सर्टिफिकेशन भी दे रहे हैं तो वो बेहतर सर्टिफिकेशन होगी क्योंकि इन्होंने ट्रेनिंग दिलवाई है। तो ये जो है इस वजह से हमने इनसे किया है, रिव्यू किया है। देखिए आपने रेड क्रेसेंट की बात की, हिलाल अहमद की बात की, उनके पास पर्सनल कम है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, तो इस वजह से बेहतर ये है कि हम उस जगह जाएं जहाँ रिसोर्सेज हों मौजूद, ताकि वो हमारे लोगों की ट्रेनिंग करा सकें। हाँ ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है वोट असां जेको नेगलेरिया जे लाइ असां लोकल गवर्नमेंट सां के कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सां असां डायरेक्टर जेको कराची जो आहे हुन मीटिंग कई है। मैं उर्दू में बात कर देती हूँ। तो डायरेक्टर कराची ने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी से बात की है और उनसे जो है कहा है कि वो क्लोरिनेशन सोर्स पे करना चाह रहे हैं जहाँ से ये पानी आता है, डमलोटी है, हब से पानी जहाँ आता है एट सोर्स, क्योंकि पाइप्ड वाटर में हम देख रहे थे कि ये क्लोरिनेशन कम हो रहा था सोर्स के बाद जब तक घरों तक पहुँचता है। तो उसके लिए हम वाटर सैंपल्स ले रहे हैं हर जगह से जहाँ से टैप का वाटर आता है, जहाँ जो है वाटर सोर्स है उधर से भी हम सैंपल्स ले रहे हैं, जो कोई वाटर हाइड्रेंट्स हैं वहाँ से भी सैंपल्स ले रहे हैं, वाटर टैंकर्स हैं उनसे भी ले रहे हैं, और उन सबको हम एक्वा टैब्स दे रहे हैं वाटर टैंकर्स को, ताकि वो उनको वाटर एक्वा टैब्स जो क्लोरीन की टैबलेट्स हैं वो डाल के वो वाटर को प्योरीफाई कर सकें। और दूसरा हम जिधर पाइप वाटर आ रहा है हम वहाँ लोगों को कह रहे हैं कि अपने टैंक्स में जो है टैबलेट्स डालें क्लोरीन की, ताकि वो सोर्स पे तो होगा लेकिन रास्ते में कहाँ कंटेमिनेशन हो सकती है। तो हम चाह रहे हैं कि वो अपने टैंक्स में जहाँ पानी का ज़ख़ीरा करते हैं वहाँ वो क्लोरीन की टैबलेट्स डालें, उनसे कहा जा रहा है। और ये इसके लिए हम एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं, हमने SOPs भी मुख्तस की हैं और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके ज़रिए आज भी मैं बता रही हूँ कि सोशल मीडिया पे भी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी लोग इस पर बावर हो जाएं और वो अपनी एहतियात खुद भी कर सकें। और दूसरा ये है कि नाक में पानी नहीं जाना चाहिए, नहाते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि नाक में पानी नहीं जाए क्योंकि ये नाक के ज़रिए दिमाग में जाता है अमीबा। और दूसरा ये है कि हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने जो पानी के ज़खायर हैं उनको क्लोरिनेट करें, खुद से भी करें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी करें। और मंकी पॉक्स की जहाँ बात है वो बहुत 1-2 केसेस आए हैं और ज़्यादा नहीं फैला है, और उसके लिए हम जो इंटरनेशनल हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ और एयरपोर्ट्स पे हम जो है गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स लगाए हुए हैं जो चेक कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं, हम कंटिन्यूसली हमने इस पूरे साल में लार्वा सिविल एक्टिविटी भी की है, फ्यूमिगेशन भी की है हर डिस्ट्रिक्ट्स में। आज मेरी फिर से मीटिंग है वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पे, इस पे BPD से की जो हमारी CDC 4 उसके साथ हमारी मीटिंग है और आज उसमें और मज़ीद हम
جو ہے کچھ اسٹیپس لینے جا رہے ہیں تو اس کی میں ہدایت دے دوں گی. بجٹ پہ جب بجٹ آئے گا تو بتائیں گے. تھینک یو. Sorry, you have to wait to see through all this. No, but you have to wait through all this and the questions which are not.